الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولم يهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العدة فإن العدة لله جميعا. ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، ثم آمنوا پھر وہ لوٹ آئے ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے کفرا لم یکن اللہ کفر میں، لیغفر لهم ویہدیہم سبیلا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا اور نہ سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین ان افراد کا ذکر فرما رہے ہیں جو لوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جاتے ہیں یا دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی دین اسلام کے اندر سخت ان کے لیے حکم نازل کیا گیا کہ جو شخص دین اسلام کو قبول کرے اور دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دین اسلام سے انحراف کرے، پیچھے ہٹ جائے، چھوڑ دے، تو فرمایا کہ اسے پکڑو اور پکڑ کر کے اسے دعوت دو، ایک بار اسے سمجھاؤ، اگر یہ لوٹ آتا ہے دین کی طرف، اسلام کی طرف تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لوٹتا تو پھر اسے قتل کرو، اسے قتل کر دو، اسے نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ لوٹ بھی آتا ہے پھر کافر بن جاتا ہے تو دیکھو اگر یہ آج دین اسلام کو اس طریقے سے بدنام کرنا چاہتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہ منافقین کی اور کافروں کی، یہودی اور نصرانیوں کی چال تھی کہ صبح کو بندہ مسلمان ہو جائے اور پھر شام میں کافر ہو جائے تاکہ دین کے اندر شک و شبہات پیدا ہو اور لوگ مسلمان نہ ہو، جو مسلمان ہے وہ بھی دین کو چھوڑ دے۔ تو یہ کافروں نے ایک چال چلی تھی، اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور ایسی سخت سزا رکھ دی کہ جو شخص دین اسلام کے ساتھ مذاق کرے اس کو قتل کر دو، اس کی گردن جدا کر دو اس کے تن سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک دھمکی لگا رہے ہیں، فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ منافقین کے لیے جو لوگ ادھر کو بھی پورے ادھر کو بھی پورے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے یا دنیا میں رہنے کے لیے، اپنے آپ کو کچھ بچانے کے لیے دوہرا معیار اختیار کرتے، اللہ رب العالمین نے انہیں تو ٹوک دھمکی پیغام لگائی اور فرمایا کہ بشر المنافقین، خوشخبری ہے منافقین کے لیے۔ یہ تنقیدیہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہیں کہ جیسے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور وہاں سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم سے کوئی بڑا سمجھدار ہی نہیں ہے، ہم دونوں طرف سے مطلب اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب کافروں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کافر غالب آتے ہیں تو پھر ہم کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشر المنافقین، منافقین کے لیے خوشخبری ہے کس چیز کی؟ بأن لهم عذابا علیما، یقیناً اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب عطا دے گا۔ فرمایا کہ الذین، وہ لوگ یتخذون جو بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، منافقین کی بات ہوگی۔ مسلمان ہے، ایمان لایا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، تو پھر اس کے دوست بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں وہی ہونے چاہیے، ایمان والے ہونے چاہیے، مسلمان ہونے چاہیے، نہ کہ کافر ہونے چاہیے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست بناتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایبتغون، وہ تلاش کرتا ہے، عندہم العزہ، ان کے پاس عزت کو تلاش کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان کو بتلا دیجئے فإن العزة للہ جميعا، دنیا کے اندر جتنی بھی عزتیں ہیں یہ ساری کے ساری اللہ رب العالمین کے لیے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، کہ جو شخص نہیں پائے گا اے نبی تو ان لوگوں کو، ان افراد کو، ان اشخاص کو جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، ان جو شخص اور اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ دوست یا مددگار یا کوئی ساتھی۔ کتب اللہ علی قلوبہم لیغفر لہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، یہ کافروں سے ہرگز دوستی نہیں کریں گے اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ یہ دوستی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کو اپنا گروہ قرار دیا، فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ میرا گروہ ہے اور یہی کامیاب گروہ ہے۔ فرمایا کہ یہ
جنتی گروہ ہے، اور جنت میں ایسے ہوگے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسی جنت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم داخل کریں گے جس جنت کے نیچے کہیں دودھ، کہیں شراب، کہیں پانی کی نہریں ہوں گی، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی گروہ ہیں جو اللہ رب العالمین کا گروہ ہے، اور فرمایا کہ یہ وہی گروہ ہے جو کامیاب گروہ ہے، جو ناکام نہیں ہونے والا۔ ہاں دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر آپ کو تھوڑی بہت کمی کوتاہی یا ناکامی نظر آئے، جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنا سودا کر کے اپنی آخرت کو بچانے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل حقیقی کامیابی یہی ہے، اور منافقین کی اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ کے اندر تذلیل اور تردید فرمائی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول کو لہٰذا استغفر اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔